السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ابوظہبی میں تیل کی بڑی دریافت کر لی گئی۔ سپریم پیٹرولیم کونسل SPC نے اتوار کے روز امارات ابوظہبی میں روایتی تیل کے ذخائر میں 2 ارب بیرل کا تخمینہ لگانے والے غیر روایتی وصولی کا قابل تیل وسائل کی نئی دریافتوں کا اعلان کیا ہے۔ اوپیک کے سالانہ شماریاتی بلیٹن کے مطابق یہ دریافت متحدہ عرب امارات کے ذخائر میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے، جو 2019 میں 97.8 بلین بیرل تھا۔ SPC نے نئی انکشافات کا اعلان ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان، ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ، متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے نائب اعلیٰ کمانڈر اور SPC کے نائب چیئرمین کی زیر صدارت ایک ورچوئل اجلاس کے دوران کیا۔ دارالحکومت کی سرمایہ کاری میٹنگ کے دوران SPC نے اگلے 5 سالوں میں اپنی سرمایہ کاری کو 448 ارب درہم تک بڑھانے کے لیے ADNOC کے عملی منصوبے کی منظوری دی۔ دبئی میں بچوں کے لیے تھوک کے ذریعے کووڈ-19 ٹیسٹ کی منظوری دے دی گئی۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA کی سہولیات اور اسکریننگ مراکز نے 3 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تھوک کے ذریعے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے ہیں۔ ٹیسٹ کی قیمت 150 درہم ہے، جتنی کہ دبئی میں PCR ٹیسٹ کی ہے، اور نتائج 24 گھنٹوں کے اندر دستیاب کر دیے جاتے ہیں۔ محمد بن راشد یونیورسٹی آف میڈیسن اینڈ ہیلتھ سائنسز اور DHA کے مشترکہ مطالعے کے بعد تحقیقی محرک اور شواہد پر مبنی اقدام بچوں میں تھوک کے ذریعے ٹیسٹ کی تشخیصی درستگی کو اجاگر کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ DHA نے کہا اس اقدام سے بچوں کے لیے کووڈ-19 کے جانچ کے زیادہ آرام دہ طریقے کو یقینی بنایا جائے گا اور ناک کے سیوب نمونے لینے کی تکلیف کا خاتمہ ہوگا، جو بچوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ تحقیقی ٹیم نے 476 بچوں سے تھوک اور ناک دونوں سے سیوب نمونے لیے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وائرس کی کھوج کے لیے تھوک کو 87.7% حساسیت اور 98.5% مخصوصیت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تھوک کے ٹیسٹ کے لیے مثبت اور منفی پیشن گوئی ویلیوز بالترتیب 92.2 اور 97.6% تھیں۔ DHA نے مزید کہا کہ ان نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں میں اسکریننگ کے لیے تھوک ایک مفید تشخیصی نمونہ ہے۔ DHA کلینکل سپورٹ سروسز اینڈ نرسنگ سیکٹر کی CEO ڈاکٹر فریدہ خواجہ نے کہا کہ اس طریقہ کار سے بچوں کو آسانی ہوگی۔ اس مشترکہ کوشش میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ تحقیق پر مبنی ڈیٹا طبی نگہداشت کے اعلیٰ معیار کی فراہمی کے لیے صحت عامہ کی پالیسیاں تیار کرنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر خناد السویدی اس تحقیق کے مرکزی تحقیقاتی اور فیملی میڈیسن کالج آف میڈیسن MBRU کے اسسٹنٹ پروفیسر نے مزید کہا کہ یہ مطالعہ مترجم تحقیق کی ایک مثال ہے جو پالیسی کو متاثر کر سکتی ہے اور فیصلہ سازی میں پالیسی سازوں کی رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ اس وبائی بیماری سے لڑنے کے لیے دبئی کی کوششیں تحقیق پر مبنی اور ثبوت پر مبنی رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بڑے پیمانے پر جانچ کا ایک کم خرچ و مؤثر طریقہ ہے۔ یہ تحقیق DHA میں ہیومن ریسرچ اخلاقیات کمیٹی سے منظور شدہ ہے۔ دبئی میں جعلی مساج ڈیٹ پر بلا کر غیر ملکی باشندے کے ساتھ بڑا فراڈ ہو گیا۔ فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے ایک شخص کو مساج کی ڈیٹ تک للچانے کے بعد 6 افراد پر دبئی کی ابتدائی عدالت میں فرد جرم عائد کر دیا گیا۔ ان میں 3 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق نائجیرین غیر ملکی 6 افراد جن کی عمریں 23 سے 36 سال کے درمیان ہیں، متاثرہ شخص کو پکڑ لیا، اس کے بینک اکاؤنٹ سے 50,000 درہم نکال لیے اور خریداری بھی کی گئی۔ واقعہ 11 اگست کو پیش آیا تھا اور اس کی اطلاع رفح پولیس اسٹیشن میں ہوئی تھی۔ 6 ملزمان جو حراست میں ہیں ان پر ڈکیتی، غیر قانونی طور پر حبس بجا میں رکھنے کی متاثرہ شخص کو مجرمانہ دھمکیاں جاری کرنے اور دوسروں کے بینک کارڈ کے غیر قانونی استعمال کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری 20 اگست کو کر لی تھی اور ان ملزمان نے دوران تفتیش اپنے جرم کا بھی اعتراف کر لیا ہے۔ مقدمے کی مزید سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔
شارجہ نے رجسٹریشن کے میعاد ختم ہونے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ شارجہ پولیس نے رجسٹریشن اور ڈرائیونگ لائسنس کی میعاد ختم ہونے والے ٹرک اور ہلکی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، جو اپنی گاڑی کی رجسٹریشن کی تجدید کرو کے نعرے کے تحت چلائے جانے والے معائنہ اور آگاہی مہم کے دوسرے مرحلے کا ایک حصہ ہے۔ ٹریفک گشت کے قائم مقام ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل عمر غنیم نے منتبہ کیا کہ مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد یا گاڑی کے اندراج کی تجدید کو نظر انداز کرنے کی صورت میں خلاف ورزی کرنے والوں کو 400 درہم کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر رجسٹریشن کا عمل 3 ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے ختم ہو گیا ہے تو گاڑی کو تحویل میں لے لیا جائے گا۔ غنیم نے بتایا کہ اس مہم کا مقصد سڑک کی حفاظت کے لیے جو وزارت داخلہ کی اسٹریٹجک مقاصد کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا میعاد ختم ہونے والی اندراج کے ساتھ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں سڑک کے صارفین کے لیے خطرہ ہیں۔ اندراج کی تجدید اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ گاڑیوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، جو ڈرائیوروں کے لیے بظاہر تو نہیں ہو سکتی، مگر اس بات کا پتہ صرف وقفے سے معائنے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس مہم میں بیرونی سڑکوں پر ٹرک ڈرائیوروں کے لیے متعدد آگاہی مہم شامل تھی۔ اس دوران ٹرک ڈرائیوروں کو مفت عکاس سٹیکرز تقسیم کیے گئے تھے۔ پولیس اہلکار نے ایسی کمپنیوں پر زور دیا جو بھاری ٹرکوں کے مالک ہیں اور کار مالکان بھی بروقت جرمانے کی ادائیگی اور اپنی گاڑیاں ضبط کرنے سے بچنے کے لیے وقت پر اندراج کی تجدید کریں۔ وزارت صحت نے 791 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت نے 791 نئے مریضوں کی صحتیابی کے تصدیق کے ساتھ ہی ملک بھر میں صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,48,871 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 1205 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا۔ وزارت کے مطابق 4 مریض کی موت رپورٹ ہوئی، جبکہ کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 552 ہو گئی ہے اور ملک میں موجودہ کرونا کیسز کی کل تعداد 9,567 ہے۔ انعام کے چکر میں لٹنے سے بچانے کے لیے پولیس نے عوام کو آگاہی کے لیے راستہ بتا دیا۔ ابوظہبی پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو فون کے ذریعے فراڈ اور آن لائن دھوکہ دہی کو روکنے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ عوام صرف مشکوک فون کالز یا ٹیکسٹ میسیج کا جواب دینا چھوڑ دیں اور اپنے بینک کی تفصیلات بتانے سے گریز کریں تو کافی حد تک آن لائن فراڈ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقامی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ابوظہبی پولیس کے محکمہ برائے جرائم کے تفتیش ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر سالم وائل العمری نے کہا کہ فراڈ کے متاثرین کو سب سے پہلے معاملے کی اطلاع پولیس کو دینی ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہے کہ انہوں نے غلط لوگوں کو ذاتی تفصیلات دے دی ہیں یا اگر ان کا نقد جعل ساری سے نکالا گیا ہے یا اسے منتقل کیا ہے تو اسے اپنے بینک کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں 8002626 پر سروس پر فون کر کے پولیس کو آگاہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ جب پولیس کو دھوکہ دہی کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں تو پولیس تفتیش شروع کر دیتی ہے۔ ابوظہبی پولیس اکثر رہائشیوں کو انتباہ جاری کرتی آ رہی ہے کہ شہری فون کالز اور SMS کے ذریعے مشتہر ہونے والی جعلی نقد انعامات نہ وصول کریں۔ پولیس کی جانب سے رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بینک کی تفصیلات کسی کو نہ بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔